اگر اجازت ہو تو میں ذرا تھوڑا سا ایک درد کا سفر شروع کروں. سنیا کرو یار میری درد دیاں کہانیاں سنیا کرو یار. میں تھوڑی طرح انسان ہاں, اسی زمین دے اوتے رہنا, لیکن میں تانوں ایسیاں گلاں دس سکنا اللہ دے فضل نال جڑیاں کسی دی بھی زندگی بنا سکدیاں نے. تے سنو, سفر تھوڑا ہے, اللہ نے کسی نے کنے سا دیتے نے کوئی پتہ نہیں, لیکن میری گل نوں پلے بنو تے توجہ فرمائیو. جب حضرت زلیخا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو 7 کمروں کے اندر لے کے گئی نا, سب سے پچھلے کمرے میں, تو زلیخا کیا کرتی جاتی تھی؟ جس کمرے میں لے کے جاتی اس کا تالا مارتی, کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بظاہر تو ان کے غلامی تھے. اگلے کمرے میں گئی, دوسرا تالا, اس سے آگے گئی تیسرا تالا, اس سے آگے گئی چوتھا تالا, اس سے آگے گئی پانچواں تالا, اس سے آگے گئی چھٹا تالا, سب سے آخری کمرے میں جا کر تالا لگا دیا. اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے قریب آ کر کہنے لگی کہ مجھے تمہارا قرب چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ. جیسے ہی آپ نے یہ جملہ فرمایا نا اللہ کی پناہ, تو کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے زلیخا نے کہا 1 منٹ ٹھہرو میرے حبیب, ذرا 1 منٹ ٹھہرو. زلیخا نے اپنی چادر اتار کے ایک بہت بڑے بت کے اوپر ڈال دی, ادھر بت تھا اس کے اوپر ڈال دی. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو. فرمایا زلیخا یہ تو نے کیا کیا ہے, بت کے اوپر یہ تو نے چادر کیوں ڈالی ہے؟ زلیخا نے پتہ کیا کہا, کہنے لگی میرے حبیب اگرچہ میں تجھ سے محبت تو بہت کرتی ہوں, لیکن مجھے اپنے اس خدا سے شرم آتی. میں ابھی بات کرنا چاہتا ہوں, ذرا سنیے گا. کہنے لگی مجھے اپنے اس خدا سے شرم آتی ہے, یعنی جو اس کا خود ساختہ خدا تھا. بت کہاں سے خدا ہونے لگے جی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک چیخ بلند ہوئی اور آپ دروازے کی طرف آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگے. فرمانے لگے زلیخا اگر تو اندھے خدا سے جو تیرے نزدیک خدا ہے اتنی شرم کرے, اگر تو بہرے خدا سے جو کہ تیرے نزدیک خدا ہے اتنی حیا کرے, اگرچہ تو اس مردہ خدا بقول تیرے جو تیرا خدا ہے وہ تو مردہ ہے, اس کے بیچ میں کچھ نہیں, تو اس سے اتنی حیا کرے, تو یوسف کا خدا تو زندہ ہے. یوسف کا خدا تو سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے. اگر تو اپنے اندھے خدا سے اتنا خوف کرتی ہے, اگر تو اپنے بہرے خدا سے اتنی حیا کرتی ہے, اگر اپنے مردہ خدا جو کہ تیرے نزدیک خدا ہے اس سے اتنی حیا کرتی ہے, تو میں اپنے زندہ خدا سے حیا کیوں نہ کروں؟ میں اپنے اس سننے والے خدا سے حیا کیوں نہ کروں؟ میں اپنے اس دیکھنے والے خدا سے حیا کیوں نہ کروں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک چیخ ماری, اور چیخ مارنے کے بعد آپ بند دروازے کی طرف بھاگے. سنیے گا, آج کو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اور کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ تالے لگے ہوئے ہیں, لیکن ایک سوال ہے, اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اگر تیرے دل میں جب مولا آ جائے تو پھر بند تالے کی طرف بھاگ, بند تالے کی طرف بھاگ. میں یقین سے کہتا ہوں تیرا یقین تیرے کام آئے گا. تو تالے کو نہ دیکھ, تو تالا بنانے والے اور کھولنے والے کی طرف دیکھ. تو پرواہ نہ کر تیرے راستے بند کر دیے گئے, تو فکر نہ کر کہ تیرے آگے دیوار کھڑی کر دی گئی, تو فکر نہ کر کہ تجھ پہ کوئی الزام لگا دے گا. بے فکر ہو کے اپنے مولا کی طرف بھاگ جا. تو پھر ہوگا کیا؟ پہلے دروازے کی طرف بھاگتے ہیں, ایک دروازے کا تالا کھلتا ہے, دوسرے دروازے کی طرف بھاگتے ہیں, تالا کھلتا ہے, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, سمجھ لو جو پہلے پہلا تھا اب جاتے ہوئے وہ ساتواں ہوا. ہر دروازے کا تالا کھل گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنانا مقصود, یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی خدمت میں پیار اور محبت سے. یار پنجابی چ ایک گل ہے, جیڑا رب یوسف دا ہے نا اوہی میرا تے تہاڈا بھی. جو خدا یوسف علیہ السلام کا, میرا اور تمہارا خدا بھی وہی ہے. میرا اور تمہارا خدا بھی وہی ہے. وہ وہی خدا ہے جس نے ہر نبی کو پیدا کیا, اور وہ وہی خدا ہے جس نے میری جان کو بنایا, جس نے آپ کو بنایا. پیغمبر کی اس سیرت سے,
اس بات سے میں یہ جملہ کہہ کے آگے چلتا ہوں. سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جلوہ گر ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حیا کی بات ہونے لگی. آج تو لوگ میرا جسم اور میری مرضی پہ بات کر رہے ہیں، تو میرا تو موضوع نہیں ہے، وگرنہ بات کروں پتھروں کو رلانے کی طاقت رکھتا ہوں. سنیے جو آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جانتے ہو حیا کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں ہم جانتے ہیں، حیا کرتے بھی ہیں. اب سنو، میرے آقا نے فرمایا حیا وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ حیا کا جو معنی تمہیں خدا کا رسول بتائے اس کو سنو. اب آقا کریم علیہ السلام نے یہاں کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا حیا یہ ہے کہ تم اپنا سر اور سر میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو. حضور ناراض نہ ہوئیو، ایک پنجابی چ گل دسیو، سر وچ ہے نہیں اور بہت کچھ ہے، میں کہنا نہیں چاہتا، شاید وہ بات غلط نہ ہو جائے میری. یار میں کدی اپنی اکھاں استعمال کردیا ویکھیا بھی یار میں بے حیائی پیا کرنا. میں اپنے کناں نال کچھ برا سن دے ویکھ سوچیا کدی کہ یار میں غلط کر رہا ہوں؟ میں اپنی زبان کو غلط استعمال کرتے ہوئے کبھی سوچتا ہوں کہ میں غلط کر رہا ہوں؟ میں سوچتا ہوں. حضور نے فرمایا جو سر کے اندر ہے ہر چیز کی حفاظت کرو. اور پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی، سنیے گا. اور نوجوان پترو بچوں میری گل سنو دھیان نال، تے بڑے بھی سنو تے چھوٹے بھی سنو تے میرے ورگا گناہگار بھی بندہ بولدا پیا سنو جی عاشقو. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اپنے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اس کی بھی حفاظت کرو. اب پیٹ کے اندر کیا مفہوم ہے؟ جیسے سر کے ساتھ ایسے پیٹ کے ساتھ. سر پیٹ کے ساتھ کیا ہے حضور؟ شرمگاہ ہے، اگلا حصہ پچھلا حصہ جسے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. تو فرمایا اپنے پیٹ کی حفاظت کر. پیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، یہ حیا ہے. اس سے آگے بھی ایک لفظ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث طویل ہے، صرف خلاصہ بیان کر کے آگے عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام میرے صحابہ اگر تم حیا کا یہ معنی پیدا کرو جو ہم کہتے ہیں تو یہ حق معنی ہے. عرض کی یا رسول اللہ اور حیا کا کیا معنی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر تم اپنے اللہ سے حیا کا معنی سیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی زبانی سیکھو. فرمایا دنیا کی زینت کو ترک کر دو اور آخرت کو اختیار کر لو. یہ حیا کا معنی ہے. میرے پترو بچیوں پڑھاؤ. آج ہر بندے دی دوڑے دے تے لگی کہ میری بلے 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 ہو جائے. جتی تو لے کے کپڑیاں تک ویاہ ہوئے تے 50,000 ساڈا کھل جاندا ہے. اللہ دی راہ تے اسی 50 روپے دین لگے لاکھ واری سوچ